الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کی خوبصورت اور قبولیت کی گھڑیوں میں سحر ٹرانسمیشن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، 1445 ہجری ہے اور آج 16واں روزہ ہے اور سحری میں قبولیت کے لمحات ہیں۔ ان قبولیت کے لمحات میں ہمارا روزانہ پروگرام ہوتا ہے صدائے قرآن۔ یہ وہ صدا ہے جو ہم نے الحمد سے شروع کی تھی اور آج یہ سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے اور آیت نمبر 82 سے لے کر 89 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ، روزے کی ساعتیں اور پھر اس وقت سحری کی ساعتیں۔ سحری جب ختم ہو جائے گی تو پھر پورا دن مغرب کے وقت تک ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے، یہ سارا دن۔ اور جو اس عبادت کے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ناظرین کرام مقاصد بیان کیے ہیں، اس میں سب سے سر فہرست لعلکم تتقون ہے۔ اور اس کے بعد اسی عبادت کا جو دوسرا مقصد بیان کیا ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے کے ساتھ میری تکبیر و تقدیس کرنے کے لائق ہو جاؤ۔ اور تیسرا جو اس کا مقصد بیان کیا ہے روزے کی عبادت کا، وہ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، اگر یہ تمام صفات جو کہ اللہ رب العزت کی خواہش ہے کہ میری مخلوق کے ایک ایک بندے کے ظاہر و باطن میں نافذ ہو جائیں، یہ جو روزے کے مقاصد ہیں، اس کی جھلک اگر ہم تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو ناظرین کرام ایسی نظیریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر بعض اوقات ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہماری ذات کے ساتھ ہے۔ وہ تقوی، وہ خشیت، وہ للہیت جو ہونی چاہیے تھی ناظرین کرام، وہ ہمیں اپنی ذات میں نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم اپنے دین اسلام کے ان ستاروں سے روشنی اخذ کرنے کی کوشش کریں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام اصحابی کالنجوم کہا ہے کہ میرے صحابہ میرے ستارے ہیں، تم نے ستار کسی اور کو بنا رکھا ہے، جبکہ میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ سٹارز ہیں۔ اور ستارے کا ناظرین کرام بنیادی کام کیا ہوا کرتا ہے؟ روشنی فراہم کرنا۔ اور روشنی کا کام کیا ہوا کرتا ہے؟ ہدایت کا راستہ انسان کے سامنے کر دینا۔ ناظرین کرام، حضرت سعید بن عامر صحابہ کی کہکشاں میں سے ایک صحابی ہیں، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیت کے درجے پر جب فائز کیا تھا تو ان میں اتنا تقویٰ تھا، اتنی خشیت تھی کہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین کرام ان کو حمص کا گورنر بنانا چاہا۔ بلایا، سعید میں تمہیں اپنی سلطنت میں صوبہ حمص کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، تقوی اور خشیت کا عالم یہ تھا، آج کسی کو یہ پیغام دیا جائے کہ آپ کو گورنر بنانا چاہتے ہیں، وہ تو خوشی سے نہیں سمائے گا کہ میرے نصیب، میری لاٹری نکلی۔ لیکن سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ امیر المومنین ان کو گورنر کا عہدہ دینا چاہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، امیر المومنین میں اس لائق نہیں ہوں۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سعید یہ میرا فیصلہ ہے، تم گورنر کا چارج لو گے اور جاؤ ٹیک اوور کرو۔ ناظرین کرام، جب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی تو پہنچنے کے بعد پیغام آیا امیر المومنین کا، سعید میں تمہارے صوبے کا دورہ کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری موجودگی میں لوگوں کے مسائل سننا چاہتا ہوں، تم نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے، کھلی کچہری لگانا چاہتا ہوں۔ جب وہ دن آیا کہ کھلی کچہری لگائی گئی
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں سامنے عوام کے، اور سعید بن عامر بحیثیت گورنر ساتھ بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین کرام ایک سوال کر دیا سامنے بیٹھے لوگوں سے، لوگوں میرا گورنر کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اب ذرا تصور کیجئے گا اس دور سلطنت کو اور آج کے دور سلطنت کو، میرا گورنر کیسا ہے؟ 4 ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ ناظرین کرام جب ہاتھ کھڑے ہوئے، پہلا جو ہاتھ کھڑا ہوا تھا آپ نے اشارہ کیا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا امیر المومنین ان کو آپ نے گورنر بنایا ہے، یہ تو میڈیکلی انفٹ ہیں، ان کو تو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، ان کو گورنر بنانا چاہیے ہی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا سعید تمہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ ہاتھ جوڑ دیے۔ امیر المومنین نہیں، مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے، لیکن مجھے غشی ضرور طاری ہوتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے پھانسی دی تھی تو امیر المومنین میں اس وقت بچہ تھا اور ابھی ایمان بھی نہیں لایا تھا، تو نیچے جو بچے کھڑے ہوئے تھے پھانسی گھاٹ کے تالیاں بجانے کے لیے، امیر المومنین میں بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھ کر تالیاں بجائی تھیں۔ آج جب وہ مجھے منظر یاد آتا ہے تو امیر المومنین مجھے خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ غشی طاری ہو جاتی ہے کہ مجھ سے بھی یہ عمل سرزد ہوا تھا، کیا میں اللہ کی عدالت میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا؟ حالانکہ صحابی بن گئے، اللہ راضی ہو گئے، پھر بھی تقویٰ کا ناظرین کرام یہ عالم تھا کہ اتنا ڈر، صرف آنسو نہیں بہاتے تھے، غش پڑ جاتی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ حالانکہ اس دور کے سارے گناہ کلمہ پڑھنے سے معاف ہو گئے تھے، لیکن ایون دین ان کے دل میں یہ خلش باقی تھی اور غشی طاری ہو جاتی تھی۔ کہا اچھا، دوسرے شخص سے پوچھا آپ کو کیا شکایت ہے میرے گورنر سے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ دفتر لیٹ آتے ہیں اور سائل دفتر کے باہر کھڑے رہتے ہیں اپنے معاملات لے کر، یہ بہت لیٹ آتے ہیں گھر سے۔ پوچھا سعید لیٹ کیوں آتے ہو؟ کہا امیر المومنین میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میں صبح اٹھتا ہوں تو خود گھر کی صفائی کر کے دفتر آتا ہوں۔ ناظرین کرام یہ تقویٰ ہے۔ آج لائیں ایسی گورننس، آج لائیں کوئی ایسا گورنر جو اپنے گھر کی صفائی خود کر کے دفتر آتا ہو۔ تیسرے بندے سے پوچھا آپ کو کیا شکایت ہے میرے گورنر سے؟ کہا امیر المومنین یہ رات کو اگر ان کے گھر پہ کوئی جائے سائل اور دروازہ نوک کرے تو یہ رسپانس نہیں کرتے، یہ جواب نہیں دیتے، دروازہ نہیں کھولتے۔ ہم سائل ہیں، کسی بھی وقت ان کی مدد کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم کس کے در پہ جائیں؟ کہا سعید واقعی تم رسپونڈ نہیں کرتے؟ کوئی آدھی رات آپ کے گھر میں آتا ہو تو نوک کرتا ہو؟ کہا ہاں امیر المومنین ایسا مجھ سے ہو جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ میں سارا دن مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں اور آدھی رات کو قیام اللیل کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں غلام بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں اللہ سے، الہ العالمین میں نے سارا دن تیری مخلوق کی خدمت کی ہے، کہیں کوئی جھول رہ گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی یا غفلت ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو امیر المومنین جب میں قیام میں کھڑا ہوتا ہوں رات کو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اس دوران اگر کوئی سائل نوک کرتا ہے تو ہاں میں واقعی دروازہ نہیں کھول پاتا، کیونکہ میں اس وقت اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، استغفار کرنے اور معافی مانگنے میں مشغول ہوتا ہوں۔ چوتھے سے پوچھا تمہیں کیا شکایت ہے؟ کہا امیر المومنین یہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، کیا اس دن ہمارے مسائل نہیں ہو سکتے؟ ہم کدھر جائیں چھٹی جب یہ کرتے ہیں؟ کہا صحیح چھٹی کرتے ہو؟ کہا ہاں امیر المومنین مہینے میں ایک دن چھٹی کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کرتا ہوں کہ امیر المومنین میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں ہے زیب تن کرنے کے لیے۔ مہینے کے بعد جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو میں اپنے کپڑے اتار کر
सूखने के लिए डाल देता हूँ और ख़ुद बरहना तन कमरे में बैठ जाता हूँ। जब 3-4 घंटों में कपड़े सूखते हैं तो फिर मैं दोबारा पहनता हूँ। तो मैं उस हालत में कैसे दफ्तर जाऊँ? नाज़रीन किराम, आप अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ से लाएं ऐसा तकवा, कहाँ से लाएं ऐसी खशियत, कहाँ से लाएं ऐसा तर्ज़ हुक्मरानी, और कहाँ से लाएं ऐसा डर और खौफ, और कहाँ से लाएं ऐसी मखलूक की खिदमत। नाज़रीन किराम, ये है रोज़े की इबादत जो हम सब में पैदा करना चाहती है, इतना अल्लाह से डरने वाले हों। और यही सईद बिन आमिर थे जो गवर्नर होने के बावजूद अपनी रियासत के सबसे मिस्कीन तरीन इंसान थे। क्यों? कि वो सारी तनख्वाह गरीबों में तकसीम कर देते थे। यह है लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह की नेमतों को बांट देना, और यह है लअल्लकुम तत्तकून, आधी रात को खड़े रहना, और कोई गुनाह सरजद हो गया हो तो उसके डर से दौरे पड़ जाना, गशी पड़ जाना, ये तकवा है। नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम सदाए कुरान की तरफ। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 7वां पारा है, सूरह अल-अनाम है, और आयत नंबर 82 से लेकर 89 तक के मज़ामीन हैं। और आइए सबसे पहले आज के सबक की हम तिलावत समात करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत में अमन व सुकून तो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबे अता कर देते हैं। लोगो, बेशक तुम्हारा रब नहायत हकीम है और अलीम है। फिर हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की और हर एक को हदायत की राह भी दिखाई। वही हदायत की राह इससे पहले हमने नूह को दिखाई थी, और उन्हीं की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हदायत बख्शी थी। हम नेकोकारों को इसी तरह उनकी नेकी का बदला दिया करते हैं। उनकी औलाद से ज़करिया, याहया, ईसा और इलियास को राह हदायत बख्शी। उनमें से हर एक सालिहीन में से था, और इस खानवादे से इस्माइल, अल-यसो, यूनुस और लूत को भी रास्ता दिखाया। उनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया वालों से ज़्यादा फजीलत अता की थी। उनके आबाओ अजदाद और उनकी औलाद और उनके भाई बंदों में से बहुत सौ को हमने नवाजा। उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सिरात मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हदायत ही है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है हदायत का रास्ता दिखा देता है। और ये भी तय है कि अगर कहीं उनमें से किसी ने शिर्क किया हो तो उसका सब किया कराया गारत हो जाता है। ये वो लोग थे जिनको हमने हदायत, कुव्वत फ़ैसला और नबुव्वत अता की थी। अब अगर ये लोग उसको मानने से इनकार करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये नेमत कुछ और लोगों को सौंप दी है जो इसके मुनकर नहीं हैं। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और इस सबक की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है कि राहत व सुकून दौलत में नहीं है, राहत व सुकून जायदादों में नहीं है, राहत व सुकून ये दुनियावी चमक दमक में नहीं है। राहत व सुकून अगर हकीकी किसी को मुयस्सर हो सकती है तो उसको हो सकती है जिसने अपने ईमान को जुल्म की आलूदगी से पाक रखा हो। नाज़रीन किराम, जब ये आयत नाज़िल हुई सहाबा किराम सहम गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये जो आज वही आई है, जो आपने पैगाम हमें अल्लाह का बताया और सुनाया है, इसमें तो ये है कि सिर्फ वही शख्स कामयाब है अमन व सुकून के एतबार से जिसका ईमान जुल्म की आलूदगी से बच गया हो। तो या रसूलल्लाह, हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं तो हमसे कोई छोटी सी ख़ता तो हो सकती है, हम इंसान हैं, हम कोशिश तो करते हैं कि आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करें,
ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ جدھر آپ دیکھتے ہیں ادھر ہی ہم دیکھیں، جدھر آپ کے قدم اٹھتے ہیں ادھر ہی ہمارے قدم اٹھیں۔ یا رسول اللہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوں ہم بھی کھڑے ہو جائیں، جب آپ بیٹھے ہوں ہم بھی بیٹھ جائیں، جب آپ بات کرتے ہوں تو ہم اس کو توجہ سے سنیں اور پھر اس کو ہم اپنی زندگی میں فکر و عمل میں شامل کریں۔ لیکن یا رسول اللہ جب آپ سے ہٹ جاتے ہیں تو انسان ہے نا کہیں ہم سے خطا ہو تو سکتی ہے، تو کیا کریں؟ یہاں تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، انہی کو راحت و آرام ملے گا حقیقی اعتبار سے، جن کے ایمان ظلم کی آلودگی سے پاک رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام صحابہ کو تسلی دی، میرے صحابہ نہ فکر کرو، ایک تو تمہارے صحابیت کے درجے کی وجہ سے اللہ رب العزت تم سے راضی ہو گیا ہے، اب اس کے بعد تمہیں کیا چاہیے؟ اتنی بڑی بشارت اور نبی تو تمہیں حاصل ہو گئی ہے، باقی رہی یہ بات کہ حقیقی امن و سکون اور راحت و آرام انہی کو میسر ہوگا جن کے ایمان ظلم کی آلودگی سے بچ گئے۔ تو میرے صحابہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو کیا تم شرک کرتے ہو؟ تو صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ نہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو کہا پھر کیوں فکر مند ہوتے؟ ناظرین کرام ایک تو یہ آج کے سبق میں نوید بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، اور ایک تنبیہ بھی ہے ہمارے لیے۔ تنبیہ پہلے ہے، نوید بعد میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس سے مراد شرک ہے، تو یاد رکھیے شرک ایک ایسی آمیزش ہے کہ جب وہ انسان سے سرزد ہو جائے شرک، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک من دودھ کا کڑاہا ہو، اس میں ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، تو کیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس طرف پیشاب کا قطرہ گرا تھا اس طرف سے ہم کلو 2 کلو دودھ نکال دیں تو باقی دودھ کا استعمال کر لیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو سارے کا سارا دودھ ہی تباہ ہو گیا ایک قطرہ میں۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیے اس زندگی میں شرک کی ذرہ برابر بھی آمیزش ہو گئی تو سارا ایمان غارت چلا جائے گا، جیسے وہ سارا دودھ غارت گیا ایک قطرہ پیشاب سے۔ اس طرح ایک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے سے پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ ناقابل معافی جرم ہے جو تم کرتے ہو اگر میری ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ ناظرین کرام یہ آج کے پروگرام کا مقدمہ ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا نصائح ہیں، کیا صدائے قرآن ہے، اور گفتگو فرمانے کے لیے آج دونوں جانب ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ محمد عدنان بشیر، جو کہ ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں اور صدائے قرآن کی کہکشاں کا ایک رنگ ہیں، جن کی بات ماشاءاللہ مبنی بر دلیل ہوا کرتی ہے، رسوخ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ کیسے مزاج؟ شکریہ۔ ٹھیک ہیں؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب وہ شخصیت جن کی زبان کو اللہ رب العزت نے بہت تاثیر عطا کی ہے، بات کرتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، مقناطیسیت عطا کی ہے، جناب ڈاکٹر مفتی حماد اللہ استاذ ہیں، اور خوب اپنی زباندانی سے الفاظ کے ساتھ، معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ اٹریکٹ کرتے ہیں نوجوان نسل کو اپنی طرف۔ پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا احسان ہے۔ ناظرین کرام گفتگو کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم نے دعوت دی ہے، آج بھی اپنے پروگرام میں تشریف لائیں گے وطن عزیز کی پولیس کا ایک ایسا پھول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہے، اور وہ جب آواز سے جادو جگاتے ہیں تو وہ خوشبو پھیلتی ہے۔ جناب محمد ناصر مدنی ہمارے پولیس کے ASI ہیں، اور آج بھی ہمارے مہمان ہوں گے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب حافظ عدنان بشیر صاحب۔ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگر ہم دیکھیں تو غالب جو پیغام ہے، جو صدا ہے، وہ شرک سے بچنے کی ہے، اور اللہ کی توحید کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی ہے۔ کون سے پہلو ہیں شرک کے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں؟ ہمارے ناظرین منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سر ایک بار آپ کا بہت زیادہ شکریہ جیتے رہیں۔
کہ آپ نے یاد فرمایا. اللہ آپ کو جزائے جزیل خیر کثیر عطا فرمائے. یہ ہم جو روز تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں، سواد ہجر کو آباد کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی شکل بنانی ہو کار دنیا کی، تیرے خیال کو بنیاد کرتے رہتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو جہاں انسان راہ اعتدال سے ہٹ جائے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے اس کو اپنا وتیرہ اور اپنا وصف بنا لے، اس شعار میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، تو وہاں پہ انصاف نہیں، وہاں پہ قباحتیں جنم لیتی ہیں، وہاں پہ ظلم جنم لیتے ہیں. ظلم جنم لیتا ہے. یہ شرک کی جن جہات کا آپ نے تذکرہ کیا، اسی کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کروں گا کہ آتا کیسے ہے، کون سا ایسا معاشرے کا طبقہ ہے جس کی وجہ سے ہم شرک میں آلودہ ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کون سا طبقہ زیادہ رسپانسیبل ہے، کس کے دوش پر یا کس کے کندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شرک جیسی لعنت اور شرک جیسا فساد اس کا کلا کما کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، پھر اس کے اب والدین ہیں جو اسے مجوسی بناتے ہیں، اسے عیسائی بناتے ہیں، یا اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اسے مسلمان بنا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت مسلمان میں وہ فطرت سے جبلت سے پیدا ہوتا ہے. سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اپنی پہچان، اپنا عرفان اور اس کو فطرت سلیمہ پر اور فطرت حنیف پر پیدا کیا ہے، دین حنیف پر پیدا کیا ہے. پہلی اس کی دلیل یہ ہے. یہاں سے یہ بھی بات عیاں ہوتی ہے کہ والدین پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کی پہچان کروائیں اپنے بچوں کو. بیٹا ایک اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. بیٹا ہر معاملے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور ہر معاملے میں ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب یہ ابتدائی طور پر بچے کی گھٹی سے لے کر اس کی سرشت میں اور اس کی فطرت میں یہاں تک ہم اس کو عادی بنا دیں کہ اس کی نشاط ثانیہ بن جائے، دوسرے لفظوں میں وہ شرک کی طرف مائل ہی نہ ہو. اب یہاں پر آپ نے قباحتوں کا ذکر کیا، تو جتنی قباحتیں شرک جیسی عادت بد کو اپنانے سے معاشرے میں رائج ہوتی ہیں، شاید کوئی اور گناہ نہیں ہے. آپ کی اجازت ہو تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا. جی جی یہ جو قباحتیں یقیناً آپ کا اپنا انداز ہے، بسم اللہ الرحمن کیسے الرحیم. برباد کرتا ہے؟ میں سب سے پہلے یہ کہ ایک تو ماشاءاللہ بڑا پرنور اور بابرکت وقت ہے، اور اللہ کی شان کریمی اور اس پروگرام کی قبولیت کا اللہ نے وقت بھی یہی مقرر فرمایا کہ ساری امتیں روزہ اپنے اپنے وقت پہ رکھتی تھیں، اللہ نے ان کے روزے رکھنے کا بھی وقت یہ مقرر کیا تاکہ وہ صدائیں وہ جو دینے کا وقت ہے. اور پھر وہ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق، اللہ اس پروگرام کے توسط سے وسیلے سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. اور ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت جامع پروگرام ہے. ہدایت کے اعتبار سے اگر معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک دو پہلو ہیں. اس میں ایک پہلو تو ہے صراط مستقیم کا، اور دوسرا ہے صراط غیر مستقیم کا. اگر ہم صراط غیر مستقیم کی طرف جائیں، جو ہمارے بہت معزز اسکالر بڑی خوبصورت انداز سے دلیل و براہین کی روشنی میں بات کر رہے تھے، کہ اسی کی ضمن میں ایک چھوٹی سی عرض میں کروں گا کہ صراط غیر مستقیم میں بنیادی جو چیز تھی وہ تھی غفلت. وہ غفلت جو انسانی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نمایاں کیا کہ بھی یہ غفلت نہیں، آپ دنیا میں آ رہے ہیں تو آپ غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. وہ غفلت جو تھی وہ انسان کا پہلا غفلت کو ہم اگر ایسے کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب کہ اپنے ذات کی عدم پہچان،
اور عرفان اللہ سبحان کی اللہ، ذات کا، اس کو سبحان نہ اللہ، پہچاننا، اس بالکل، میں ہم غفلت کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ سب سے نہ بڑی، ہم اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، میرا خالق کون، بالکل نہ بحثیت مخلوق اپنے احترام اور مرتبے کو جانتے ہیں بالکل بالکل بالکل، سبحان اللہ، کہ اللہ مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، وہ نہیں پسند کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے ایک باپ کہاں برداشت کرتا ہے کہ بیٹا اس کا ہو، مانگے کسی اور سے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میں ہوں نا تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، اس طرح اللہ رب العزت بھی کہتا ہے جب میں پیدا کرنے والا ہوں تو کیا میں تمہیں رزق دینے والا نہیں ہو سکتا؟ کیا میں تمہیں اولاد دینے والا نہیں ہو سکتا؟ مجھ سے مانگو تو صحیح۔ آپ کی اجازت ہو تو میں ایک وقفہ لے لوں۔ ماشاء اللہ، آپ کی جی اجازت۔ ناظرین کرام، اہم گفتگو ہے اور ہمیشہ روز صدائے قرآن اہم ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پروگرام کو وہ امتیاز عطا کیا ہے کہ ہر حرف میں صدائے قرآن ہے، ہر لفظ میں صدائے قرآن ہے، ہر آیت میں صدائے قرآن ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اسی طرح ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آپ یقیناً اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں۔ سحر کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، 16واں روزہ ہے، 1445 ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صدائے قرآن ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ نبی کریم کی ذات اقدس پر حضور کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سحری کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، 16واں روزہ ہے، 1445 ہجری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور ہماری سحر ٹرانسمیشن ہے، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا اسپیشل پروگرام ہوا کرتا ہے صدائے قرآن، جس کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 82 سے لے کر 89 تک کے مضامین آج پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا موضوع ہیں۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب حافظ محمد عدنان بشیر اور جناب ڈاکٹر مفتی حماد اللہ۔ جی مفتی صاحب، آپ جی بات کر رہے ہیں۔ تو میں سر آپ ہی کی خوبصورت اسی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے جہاں اس کے اوپر یہ تعلیمات لائے تو ایک اہل ایمان کے اوپر 24/7 پوری زندگی میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے، کوئی ایک دن نہیں کہ نماز عید والے دن چھٹی ہے، سنڈے کو چھٹی ہے، یعنی کہ غفلت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جو پہلا سٹیپ غفلت کا ہے تو دوسرا اس کا نتیجہ گمراہی ہے۔ یعنی کہ جیسے اللہ اور بندے کے درمیان ایک چین ہے، بالکل، اس چین کا ایک بھی کنارہ نہیں توڑا نہیں کہیں بھی، نہیں، اور وہ اگر ٹوٹنے کی دیر ہے تو پہلا اس کا غفلت اور نتیجہ اس کی پھر گمراہی تباہی ہے۔ تباہی۔ اور پھر ہمیشہ ہاں کہ جو موتی ہوا کرتا ہے نا، جوہر ہوا کرتا ہے، وہ ہار میں ہی اچھا لگا کرتا سبحان ہے، اللہ۔ اور جب ہار سے گرتا ہے، جب ہار ٹوٹتا ہے تو وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ اللہ، اسی طرح انسان کی ذات بھی بے خاک شک۔ میں مل جاتی ہے۔ تو آپ وہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے۔ پھر وہ گمراہی سے وہ جدال کی طرف جاتا ہے، اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جدال معصیت، اوکھا لفظ ہے ہمارے ہاں جی، ناظرین۔ جدال وہ ایک جنگ ہے کہ وہ ایسی معصیت کی طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ نیک اعمال نہ خود کر رہا ہوتا ہے، نہ کسی کرنے والے کو پسند کر رہا ہوتا ہے، وہ جدال شروع صحیح۔ اور جس کی بنیاد میں وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہ پھر ختم قلب میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو انسان فطرت کو چھوڑنے کی وجہ سے حقیقت کو پہچاننے کی وجہ اس رخ کو اختیار کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ سر میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یوں جی۔ کروں گا، جس طرح مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ قرآن مجید کا ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا اور فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ اب یہاں پہ جملہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آگے فرمایا لمن یشاء، غفلت برتنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم ظلم کرو، زیادتیاں کرو، یتیم کا مال کھاؤ، سود کا مال کھاؤ، تم ناحق میرے بندوں کو ستاؤ اور ان کے معاملات میں ایسی انٹرفیرنس کرو کہ ان کی زندگیاں اجیرن بنا دو۔ لمن یشاء، تحدید کر دی ہے ہم نے، حد لگا دی ہے، اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ نظریہ یا یہ تصور رکھنا کہ جی اللہ تعالیٰ نے بس شرک معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ دندناتے پھرو، جو چاہو ہڑبونگ مچاؤ،
آپ زندگی میں جو چاہو تلپٹ کر دو پوری زندگی کو، ایسی غیر مرتب زندگی گزارو، نہ اپنی پرواہ، نہ اپنی اولادوں کی پرواہ، نہ معاشرے کا امن و سکون ملحوظ خاطر رکھنا ہے، تو فرمایا لمن یشاء، جس کو چاہیں گے، ورنہ ایک ایک معاملے پہ جب ہم حساب لینے آئیں گے تو پھر میزان میں پوری بات تول دی جائے بالکل گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیغمبر توحید یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کہ نہیں ہے باقی ہم معاف کر دیں گے، جس طرح مرضی ظلم و زیادتی کرتے رہو۔ ایک کو تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا ملے، اور نہیں، یہ شاہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہمیں کوئی ادا پسند آ گئی، پسند آ گئے اور معمولی کمیاں بیشیاں اس میں ہوں گی، تھوڑے سے میزان اس کے ہلکے ہوئے تو ہم دوسرے معاملات میں سے اس سے عفو درگزر کا، رحمت کا سبحان اللہ، اور اپنی شان کریمی کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل لاپرواہ ٹھیک ہو ہے۔ جائے ہماری جان میں۔ مفتی صاحب نے آخر میں گفتگو میں ایک بڑی الارمنگ اور فکر انگیز بات کی کہ جب انسان غفلت اختیار کرتا ہے، اپنے اور اللہ کے ساتھ ربط کی چین میں سے ایک کنڈی توڑ دیتا ہے اور بکھر جاتا ہے اور پھر خاک میں مل جاتا ہے، تو پھر اس کی دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی خسارے پر مبنی ہو جاتی ہے، جی زوال ہے، بالکل اور ایسا زوال جس کی منزل تباہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، دوسری طرف اسی سبق میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، جیسے میں یہ شاہ جی ان کی والی نے کہا جی کہ پھر ہم جس کے چاہیں درجات بھی بلند کر دیتے بالکل ہیں۔ ایسا، بالکل ایسا۔ اچھا، یہ خاص تناظر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے جی میں کہ ہم نے ان کے درجے بلند کر دیے تھے۔ کون سی ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے درجے بلند کر دیے کہ ان کو امام الناس بنا دیا اور ان کو ایسی ایسی قربانیوں سے سرفراز کیا کہ جن کے بدلے ایسے عطا کیے کہ وہاں پوری کرۂ ارضی کو مخلوق کو جمع کر دیا اور چکر لگا رہی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے چکر لگائے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ فرمائیں کون سے درجات بلند کیے، ان کی پوری زندگی جد و اور جہد سے، ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ان کی پوری زندگی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا بنظر غیر اگر ہم جائزہ لیں تو پوری زندگی ان کی جد و جہد سے اور اللہ تعالیٰ کی خالص توحید سے عبارت ہے۔ ایک ایک معاملے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس شان کریمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے انبساط کے اور خوشی کے لمحات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو نا، ھذا ابیکم سنت ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں اور بیت اللہ کے ارد گرد جن کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہا، اور اس کو بھی ان تمام شاعر اللہ کو تقویٰ سے جوڑا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں کا تقویٰ ان شاعر اللہ کی تعظیم میں ہے۔ تعظیم کو تمام انسانیت تک پہنچانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کی کوششیں، ان کی کاوشیں اور ان کے دعوتی اسالیب ہیں، شاید وہ ہمیں دیگر انبیاء میں اس انداز سے نہیں ملتے جس طرح انہوں نے پیش کیے۔ اس کی ایک مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جب انہوں نے، اس سے زیادہ قربانیاں کیا ہو سکتی ہیں کہ بیٹے کی ذبح کر رہے ہیں ان کو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، ہم نے تو آپ کو خواب دکھایا تھا، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو آپ نے قد صدقت الرؤیا، آپ نے اس کو سچ کر دکھایا، اور چھری چلا دی اپنے بیٹے کے اوپر۔ اور وفدیناہ بذبح عظیم، آپ نے ایک ذبح عظیم جو سامنے رکھ کر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ کی محبت سے دنیا کی کوئی شے بڑی نہیں۔ جب یہ منزل، یہ اسلوب اور یہ ترہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم۔ وقفہ ہے جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، حافظ صاحب فرمایا کہ پھر جب اتنی شدید قربانیاں مانگی جائیں کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، وہ بھی خواب دکھایا، وہی نہیں نازل کی، خواب دکھایا، اور قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو ہمارا خواب بھی سچ کر دکھایا۔ اور جب خواب سچ کر دکھایا تو پھر نرفع درجات کا عالم کیا ہے؟ ابراہیم جاؤ، ہم راضی ہو گئے اور تمہارے وہ درجے بلند کر رہے ہیں کہ میرے نبی کی آخری امت ہوگی
جو درود تو اپنے نبی پہ پڑھے گی، لیکن ابراہیم تیرا نام اس درود میں بھی شامل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ناظرین کرام، یہ ہے درجات کی بلندی۔ وقفہ ہے اور آئیں ہم بھی درود کریم پڑھتے ہیں اسی طرح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر ناظرین کرام درود کریم پڑھ کے واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور سحری ٹرانسمیشن ہے۔ اس سحری ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین 1445 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ اور 16ویں روزے کی سحری کے لمحات ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آخر میں ایک مرتبہ پھر تشریف لائیں گے وطن عزیز کی پولیس کا وہ مہکتا ہوا پھول، جس کی آواز کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور نسبت کی خوشبو عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، وہ تشریف لے آئے ہیں جناب محمد ناصر مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کل بھی تشریف لائے اور ایک سحر طاری کر دیا تھا، ہم نے آج آپ کو پھر بلایا اور آپ سے پھر کلام سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میری بڑی خوش بختی ہے کہ آپ کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ دلوں کو تھام لیں۔ میں اتنی خوبصورت بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار ڈاکٹر صاحب کی زیارت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ جو میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ پڑا ہوا ہے، درس کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام، تو اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے 2 سال کی انتھک محنت کے بعد کیا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے ترجمے میں ڈاکٹر صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، ایک نقطہ تک نہیں ہے، یعنی بغیر نقطے کے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، پاکستان میں یہ واحد ترجمہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بغیر نقطے کے کیا ہے۔ التماس ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے صحت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، اور اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق خاص عنایت فرمائے۔ خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں، آپ کی اجازت سے تھوڑا سا گفتگو کر لیں۔ جی ڈاکٹر اس کے صاحب، بعد آپ کی طرف جزاک اللہ۔ حفظ صاحب، آج کے پروگرام کی بس اختتامی گھڑیاں ہیں، چند لمحوں کے بعد ہم نے کلام سننا ہے۔ بس ایک آج کے سبق کا سوال ہے، اور وہ بڑا اہم اور بڑا نازک سا سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے، 17، اور ان 17 انبیاء کا ذکر کر کے کہا کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں سارے، لیکن ان میں حضرت عیسیٰ کا بھی نام شامل ہے۔ دیکھیں آپ سب، اولاد تو وہ ہوا کرتی ہے کہ باپ، پھر بیٹا، پھر بیٹے کی اولاد، پھر بیٹے کی اولاد، پھر بیٹے کی اولاد، تو وہ ایک خانوادہ قرار پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس خانوادے کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ ابراہیم کی ہی ساری اولاد ہے، لیکن اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے وہ تو کسی باپ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، پھر ان کا نام اس فہرست میں شامل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بہت شکریہ، بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ جناب مسیح علیہ السلام کو ایک جگہ پہ نوح علیہ السلام کی صف میں اور ان کی ذریت میں شمار کرنا، اور ایک جگہ پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شمار کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹیوں کی اولاد بھی آدمی کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے نبی کریم نبی کا کریم اپنا خاندان بیٹی سے چلا اور ہے۔ جناب مریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا۔ اس کی دلیل ہمیں یوں ملتی ہے کہ حجاج نے یحییٰ بن یعمر جو بہت بڑے محدث تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ حسن و حسین اولاد نبی سے ہیں رضی اللہ عنہما، اور کتاب اللہ سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل، پھر انہوں نے یہی مذکورہ آیتیں پڑھی، یہ جہاں پہ جی بالکل ٹھیک۔ تو اس کی ایک اور دلیل ہمیں یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ ان ابنی ھذا سیدنا، یہ میرا بیٹا، اللہ اکبر، یہ بیٹی کا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ مسلمانوں کا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ تعالیٰ اس سردار میرے بیٹے کی وجہ سے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ہمیں 2-3 بیٹیوں کی اولاد بھی خانوادے میں ہی خانوادے میں ہی شمار ہوتی ہے، اور سبحان مریم اللہ۔ علیہ السلام جو ہے جی بالکل۔ ان کا سلسلہ بلکہ نسب اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس مثال یہ ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی جی۔ تو عاص بن وائل نے جی، کیا کہا تھا جی۔ کہ مقطوع نسل ہو جائیں گے، جی۔ ان کی تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو شیر خارگی کے عالم میں اللہ کے پاس چلے گئے تھے، سادات تو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ کیا کہ میں اپنے آخری نبی جی، کی سبحان اولاد اللہ۔ بیٹی سے چلاؤں۔ سادات فیملی آج چمک رہی سادات ہے، فیملی چمک رہی ہے، وہ چمک رہی سبحان ہے، اللہ۔ آسمان نبوت پہ چمک رہی جی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ جناب محمد ناصر مدنی اور آپ اور مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بشرط زندگی، اور اگلا سبق لے کر کل دوبارہ انہی گھڑیوں میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اب آپ اور جناب ناصر مدنی۔ جی کر دے مدینے دیا سائیاں، مدینے دیا ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے ہاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں، مدینے دیا ہون گلیاں، اوتھے کم کراں گا اوتھے کم کراں گا، نال میں شوقاں، اوتھے گلیاں ہنجواں نال تروکاں تے نال پلکاں دے، ہاں نال پلکاں دے کراں میں صفائیاں، مدینے دیا ہون گلیاں، کیونکہ جاؤں میں مدینے میں، جاؤں میں مدینے میں، یہ میری اوقات نہیں ہے، آقا اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہندائے کرم کچھ بختاں دے سلطان مدینے والے دا، تے کوئی قسمت والا بندا جے مہمان مدینے والے دا، اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، اوتھے تن دولت دی لوڑ نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے پر مسکین نظارے لے جاندے، نہ امیراں دی گل نہ امیراں دی گل تے نہ غریباں دی گل کہ مدینے نو جانا تے نصیباں دی گل نال پلکاں دے کراں میں صفائیاں، مدینے دیا ہون گلیاں، اور آقا جی آواں کوڑے سونے آیا وا کوڑے کرو منظوری، میری اوتھے زندگی ہو جائے پوری، تے پھر پین ہاں پھر پین کدی بھی نہ جدائیاں، مدینے دیا ہون گلیاں، کیونکہ ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جڑا کھیڈ نہیں کھیڈدا ٹنگ جانی، جویں ملیا ڈر اویں کری یارا، پاویں رنگ وچ پاندا تو پنگ جاویں، تینوں واسطہ تیری پرواز دا ہے، ایک میری مراد نو رنگ جاویں، لے کے لنگے ناصر دی روح جس دم تو جاندا جاندا مدینے چو لنگ جاویں، پھر پینے کدی بھی نہ جدائیاں، مدینے دیا ہون گلیاں، جی کر دے مدینے دیا سائیاں، مدینے دیا ہون